خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، وہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے اور تمام چیزوں پر وہ وکیل ہے، ڈسپوزر آف افیئرس ہے، گارڈین ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر سورہ نساء آیت نمبر 171 کہ اینڈ آل سفیشینٹ از اللہ ایز اے ڈسپوزر آف افیئرس. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے. ہمیں سرٹنٹی سے پتہ ہونا چاہیے اللہ القوی ہے، اللہ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ القدیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ الحی ہے، القیوم ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، زندہ جاوید ہستی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوکیل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الوہاب ہے. یہ اللہ کے وہ خوبصورت ایٹریبیوٹس ہیں جس سے آپ کا ایمان بڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ. ان پہ مزید جو ہے وہ آپ غور کریں. میں ایک ویب سائٹ بھی ریفر کر دیتا ہوں، آپ گوگل پہ جا کے اللہ کا کوئی نام لکھیں، مثال کے طور پہ الوکیل، اور آگے سرچ پہ لکھیں الوکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ قرآن، تو بڑے خوبصورتی سے انہوں نے اللہ کے نام کو پریکٹیکلی بھی بیان کیا ہوا ہے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشن لائف میں کیسے ہو سکتی ہے. تو انڈرسٹینڈ قرآن ویب سائٹ ہے، لیکن گوگل پہ سرچ کرنے کا طریقہ ہے پہلے نام لکھا اللہ کا اور آگے ویب سائٹ لکھی انڈرسٹینڈ قرآن، دیٹس اٹ، تو ایگزیکٹ وہ آرٹیکل کھل جائے گا اللہ کے نام سے جو ریلیٹڈ ہے. تو یہ پہلا بہت زبردست جو ہے وہ طریقہ. دوسرا طریقہ پریکٹیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھانے کا ہے دی ایفرمیشن یعنی کنفرمیشن آف دا مینس اینڈ کازز. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ پہ یقین کر کے بیٹھ گئے اور کیا کچھ نہیں، کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو نظر آئے گی، اللہ کا یقین آپ کو اس کے فائدے مینیفیسٹ ہوتے نظر آئیں گے. کریں گے ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ کا توکل جو ہے وہ بڑھے. جیسے کسی سفر پہ نکلیں تو توکل کر کے نکلیں تو سفر کے دوران اس توکل کے بینیفٹس نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایگزام دینے گئے توکل کر کے جائیں اللہ کی ذات پہ، دعا کر کے جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، صبح شام کے اذکار کیے ہوں، رائٹ، وہ ساری حفاظتی اقدام کیے ہوں، اور بس یہ کہ اللہ نے کامیابی دینی ہے. جاب پہ جا رہے ہیں کسی انٹرویو پہ، سارے مینز اپنے پورے کر کے گئے، تیاری کر کے گئے، لیکن دل میں یہ یقین ہے کہ یہ بندہ انٹرویو لینے والا مجھے جواب نہیں دینے والا، یہ میری طرح ایک انسان ہے، نروس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے تو ہوگا انشاءاللہ، میں نے اپنی پوری ایفرٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اسی لیے مینز جو ہے اختیار کرنا، راستہ اختیار کرنا اور دعا بھی کرنا انشاءاللہ، اور پھر اللہ کے بارے میں کنفرم یہ بلیف ہونا کہ کرانا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہے، رائٹ. امام احمد رحمہ اللہ سے جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے اور یا مسجد میں رہتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ ٹل مائی پروویژن کمز ٹو می، کہ میں نے کچھ نہیں کرنا یہاں تک کہ میرا رزق خود مجھ تک آ جائے گا. تو امام احمد نے تبصرہ کیا دس مین ہیز نو نالج آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹمنٹ کہ اللہ ہیز میڈ مائی پروویژن انڈر دا شیڈ آف مائی سوارڈ. سبحان اللہ، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث. تو امام احمد نے بڑی سختی سے کہا کہ اس شخص کو ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا کہ نو دیٹ دی اکمپلشمنٹ آف توکل نیور نیگیٹس ٹیکنگ دیٹ دا مینز وچ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ڈکریڈ. اللہ آرڈرڈ us to make an effort, do our best and seek the means in addition to placing one trust in Allah. تو یہ ہے اصل میں توکل کا رائٹ کانسیپٹ. دیکھیں جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 131 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. او یو بلیو ٹیک یور precautions and either go forth in expeditions or in parties or go forth all together. سبحان اللہ، یعنی اللہ نے کہا اسٹریٹجی بناؤ اور اللہ نے کہا precautions لو اپنی. تو یہ بہت خوبصورتی سے توکل کا کانسیپٹ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اس طرح سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ and make ready against them all you can of power including steeds of war to threaten the enemy of Allah and your enemy and others beside whom you may not know but Allah does know. سورہ انفال کی آیت نمبر 60 ہے. اس میں بھی کہیں کہ اپنی قوت جمع کر لو، اسٹریٹجیز بنا لو، ٹھیک ہے نا، فائٹ کرو. اسی لیے مجھے افسوس یہ ہوتا ہے، تھوڑی سی شکایت بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہمارا اوور آل ریلیجس طبقہ کہ ٹرینڈس کتنے چینج ہو رہے ہیں. ٹرینڈس چینج ہونے کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہی چینج کر دیا جائے. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ بھی ملتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ اسلام کو ہی چینج کر دو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم وقت کے ساتھ ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو تو چینج کیا جائے نا، وقت کے ساتھ کم از کم اپنے آپ کو تو گروم کیا جائے نا، تاکہ آپ بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں، اسٹریٹجک انداز میں اسلام کے دین کی دعوت دے سکیں. تو یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے آپ کے سامنے. محنت ہی کوئی نہ کرنا، ماڈرن ٹیچنگ میتھڈالوجیز نہ سیکھنا، زمانے کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنے اسٹوڈنٹس کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا، اپنی کلاس روم کو انڈرسٹینڈ نہ کرنا،
جنریشن زی کا دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کو مد نظر نہ رکھنا، اور بس پھر اے آئی کا دور آ رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جو کہ ایک نیکسٹ لیول میں سمجھتا ہوں فتنے کا دور آنے والا ہے. تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو ایک سسٹم تیار ہوگا وہ سسٹم انتہائی سوفسٹیکیٹڈ پروپیگنڈا کا سسٹم ہوگا، کیونکہ پروپیگنڈا سے ڈسیپشن پھیلتی ہے بہت زیادہ. پھر ظاہر ہے کہ یہ جو سبحان اللہ ڈیزائرز کی دنیا کھڑی کر دی ہے ویسٹ نے، جس میں ہالی ووڈ، بالی ووڈ، میوزک انڈسٹری، ٹھیک ہے، اتنی ڈسٹریکٹیو انڈسٹری ہے یہ کہ بڑا مشکل ہے ان چیزوں کو ریزسٹ کرنا. اور ایک انسان جو ہے وہ آہستہ 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 جو ہے وہ دین سے ہٹتا جاتا ہے، اپنے نیچرل ایک لائف سٹائل سے ہٹتا جاتا ہے، گاڈ کے ورلڈ آرڈر سے ہٹتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا. اس طرح سے یہ چیزیں سراحت کرتی ہیں. اور پھر یہ بھی محسوس ہوتا ہے حدیث کی روشنی میں کہ اس کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی ہوں گی، بلکہ وہ اس کا ماسٹر ہوگا لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا. اور یہ بھی معلوم پڑتا ہے حدیث سے کہ اس کے پاس سیریمونیل بلیک میجک ہوگا، بہت ہی پوٹنٹ قسم کا، اور اس کے پاس شیاطین بھی ہوں گے، انفلوئنس اوور دا جن. دیکھیں نا، یہ بھی حقیقت ہے کہ جنات کا بھی ایک رول ہے. جنات میں جو برے جن ہیں، شیاطین ٹو بی اسپیسیفک، تو یہ محسوس ہوتا ہے حدیث کا مطالعہ کر کے کہ شیاطین اور بلیک میجک بھی ظاہر ہے اس کے پاس ہوں گے. اور یہ بھی بات پتہ لگتی ہے حدیث کی روشنی میں کہ ایمینس ویلتھ ہوگی اس کے پاس، بہت زیادہ ویلتھ ہوگی، کلیمر ہوگا. اور اس کے آنے سے پہلے کچھ ایونٹس ایسے ہوں گے جو میں آپ کو بتا دوں، جیسے کہ گلوبل فیمن آئے گا، 3 سال تک جو ہے وہ فیمن آئے گا، قحط سالی. اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ اگر ہم اس دوران ہوئے تو ہم کیا کھائیں پیئیں گے، ہماری خوراک کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جو ذکر ہے اسپیشلی، اس کا صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ یہ تمہیں کافی ہو جائے گا، یہ والا جو ذکر ہے. تو ذکر کے آپ دیکھیں فزیکل اینڈ اسپرچل بینیفٹس دونوں ہیں. تو دیکھیں یہ آلدو تھوڑا سا لوگ کہیں گے کانسپیریسی تھیوری ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سیٹینک کلٹس یا جو اکلٹ ریلیجنز ہیں، جو اینشینٹ سمبلز آف آئیڈولیٹری پر چلنے والے ہیں، اور جو فری میسنس کے بارے میں الومیناٹی کا بھی بڑا تذکرہ ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ کلٹس ایک حقیقت تو ہیں، سیٹینک کلٹس، اور یہ جو اکلٹسٹ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی اسی کی تیاری کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. اور مے بی دے آر پارٹ آف دی دجالی فتنہ اینڈ دا دجال ورلڈ آرڈر ایز ویل. تو اس میں کچھ پری ایونٹس جو اس سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، ویریلی پریسیڈنگ دا فالس مسیح ول بی ایئرز آف ڈسیپشن. دجال کے آنے سے پہلے ایکسٹریم ڈسیپشن کے ایئرز ہوں گے، یعنی اتنا لوگ کھو جائیں گے اس ڈسیپشن میں کہ سچ جھوٹ لگے گا اور جھوٹ جو ہے وہ سچ لگے گا، اور ہر چیز اپوزٹ ہونے لگے گی. اور بے حیائی جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو جائے گی، ٹرمینالوجیز ہی چینج ہو جائیں گی. لوگ جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے لگیں گے سارے گناہوں کو، ساری چیزوں کو. تو یہ ایکسٹریم ایئرز آف ڈسیپشن ہے فالس مسیح سے کے آنے سے پہلے. اور پھر فرمایا، ان وچ دا ٹروتھ آر بلائڈ اینڈ دی لائرز آر بلیوڈ، دا ٹرسٹ وردی آر ڈسکریڈیٹڈ اینڈ دا ٹریچرس آر ٹرسٹڈ اینڈ دا ڈسگریسفل اسپیک. یعنی آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے کلیئرلی بتا دیا کہ یہ معاملات چل رہے ہوں گے، اور باقاعدہ ڈسیٹفل اور ڈسگریسفل لوگوں کو ٹرسٹ کیا جائے گا، اور بلکہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اور لوگ ان کو گلوبل ورلڈ لیڈر سمجھیں گے، ان ڈسیپٹیو لوگوں کو. تو سبحان اللہ، اس میں زیادہ ڈیٹیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ سمجھ جائیں گے بہت اچھے سے، جس کی کچھ نظر ہے ظاہر ہے کرنٹ افیئرس پہ کہ واٹ ایکچولی از گوئنگ ٹو ہیپن. سبحان اللہ. تو باقی یہ کہ انشاءاللہ مزید میں آپ کے سامنے جو ہے وہ احادیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ دا پیپل ول فلی فرام دا فالس مسیح انٹو دا ماؤنٹینس. اور یہ کون لوگ ہیں جو بچنا چاہتے ہیں کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے، فالس مسیحا سے بچنے کے لیے پہاڑوں کا رخ کریں گے. اور یہ صحابیہ جو رپورٹ کر رہی ہیں اس حدیث کو، ام شارق، یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، ویئر ول بی دی عربز آن دیٹ ڈے، یا رسول اللہ عربز کہاں ہوں گے اس دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم قلیل، دے ول بی فیو، وہ بہت کم ہوں گے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2945. تو یہ بھی اس کے آنے سے پہلے ایک سائن. اور میڈل ایسٹ میں جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں،
اور آپ کو چاہیے کہ مزید کرنٹ افیئرس پہ ایک نظر رکھیں اور ہمیں چاہیے کہ تیاری کریں. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ, جو فتنہ دجال ہوگا اور جو اس کی ایج ہوگی, اس کے کچھ ایٹریبیوٹس دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس میں ایکسٹریم اگنورینس, مس انفارمیشن ہوگی, ایکسٹریم کنفیوژن کا دور ہوگا, انہیلدی فوڈ ہوگا, فیک لوگ ہوں گے, فیک آئیڈینٹی ہوگی, فیکنس ہوگی, ایک آرٹیفیشل دنیا ہوگی, اور ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہو جائیں گے لوگ, مٹیریلزم سے امپریس ہونے والے ہو جائیں گے, اور پھر دجال کو ریزسٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اور کچھ لحاف جو دجال لوگوں کے مائنڈس پر ظاہر ہے وہ لحاف آئیں گے تاکہ وہ ٹروتھ کو ریکگنائز نہ کر سکیں. اس میں ایک لیئر آف مس انفارمیشن ہے, لیئر آف سو کالڈ سائنٹیفک آ ہے, لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن ہے, اور لیئر آف گلیمر ہے. تو یہ آج کا دور ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ دوسری ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل MA ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.